اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج کی اردو کی ٹیچر۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت نحم کے چیپٹر نمبر 2 جو لکھا ہے الطاف حسین حالی نے۔ ولادت ان کی ہے 1837 اور وفات ہے 1914۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ حالی نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، ابتدائی تعلیم پانی پت میں حاصل کی، مزید تعلیم دہلی میں پائی۔ وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کی اتالیق بھی رہے۔ اتالیق یعنی ان کے سرپرستی میں رہے، یعنی ان کو پڑھاتے رہے۔ شیفتہ کی علم و ادب سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا، یعنی فائدہ اٹھایا۔ غالب کے شاگرد بھی بنے۔ انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ حالی سر سید کی اصلاحی تحریک سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے سرگرم رکن بن گئے۔ سر سید کی فرمائش پر انہوں نے اپنی مشہور نظم مد و جزر اسلام لکھی، جو مسجد حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ حالی ایک ایسے ادیب ہیں جنہیں قدرت نے بہت سی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا تھا۔ وہ بے وقت عمدہ نثر نگار، اعلیٰ شاعر، با اعتبار سوانح نگار اور بہت بڑے نقاد ہیں۔ وہ سر سید کے ہم خیال اور ان کی اصلاحی تحریک کے پرجوش مبلغ تھے۔ سادگی، سلاست، مقصدیت، منطقیت، بے ساختگی اور مداح نگاری ان کی نثر کی اہم خصوصیات ہیں، مگر جو چیز انہیں اردو ادب میں منفرد مقام عطا کرتی ہے وہ ان کی تنقید نگاری ہے۔ حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تنقید کو ذاتی پسند و ناپسند کے جال سے نکالا اور اپنی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں تنقید کے ایسے اصول مقرر کیے جو آج بھی اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی نثر پر سر سید کا سر بہت گہرا ہے۔ ان کی تحریر میں اصلاحی جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ وہ بے مقصد انشا پردازی کے قائل نہیں۔ ان کا اسلوب ایک درد مند انسان کے دل کی وہ اضطراری تڑپ ہے جو نوکِ قلم پر نمودار ہوتی ہے۔ ان کی نثر رواں اور سلیس ہے۔ ان کا اسلوب بے ساختہ اور بے تکلف ہے۔ وہ فطری انداز میں دل کی بات لکھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ دلائل اور شواہد بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریر پر سنجیدگی اور متانت چھائی رہتی ہے۔ وہ زبان سے زیادہ مطلب پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا ان کی بات کو سمجھ جائے اور ان کی تہ تک پہنچ جائے۔ نثر ہو یا نظم، وہ حقیقت نگاری کے دامن کو نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے 1857 کے ہنگامے میں چونکہ مسلمانوں کی بربادی کے حالات دیکھے تھے، اس سے مسلم معاشرے کی اصلاح کی خاطر سر سید کی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ حیاتِ سعدی، یادگار غالب، حیاتِ جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، طبقات الارض اور دیوان حالی ان کی ایسی یادگار تصانیف ہیں جو انہیں شہرت دوام سے متصف رکھیں گی۔ یہ آپ لوگوں نے الطاف حسین حالی کی زندگی کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم کو ان کا لکھا گیا چیپٹر اسلام میں گداگری کی مذمت پڑھیں گے۔ گداگری کہتے ہیں بھیک مانگنے کو، اور مذمت کا معنی ہے برائی، یعنی اسلام میں بھیک مانگنے کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ ایک برائی ہے۔ بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، شاید ہی کسی مذہب میں اس کی اس قدر برائی کی گئی ہو۔ سوال کے انسداد کہتے ہیں روک تھام کو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے، جس طرح آپ سلام، توحید اور نماز پانچ گانا کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے۔ 5 گانا یعنی 5 وقت کی تعلیم۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کا معنی ہے اطاعت قبول کرنا،
بیعت کی تھی۔ بعض کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تھا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل سے نہایت نفرت کرتے، سائل سوال کرنے والے نہایت نفرت کرتے، اور جو شخص بغیر اضطراری یعنی اضطراری بے چینی حالت کے سوال کے ذریعے کچھ وصول کرتا تھا، وصول یعنی حاصل کرتا تھا، اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے، اس کی نسبت فرماتے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ آتش دوزخ یعنی دوزخ کی آگ طلب کرتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گڈھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے، پشت یعنی کمر پر، بیک پر، اور اس کو فروخت کرے، فروخت بیچے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت دور کر دے۔ رفع کا معنی ہے دور کرنا، یا اس کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے، پھر وہ اس کو کچھ دیں یا دھتکار دیں۔ عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ جو سائل یعنی سوال کرنے والا خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے، اس کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے۔ ملعون یعنی لعنتی ہے، اس پر لعنت کی جاتی ہے۔ سائل اپنے اندوختے کہتے ہیں مال کو ذخیرہ کرنے والے کو، اندوختہ مال و دولت کو ذخیرہ کرنے والے، جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے یعنی مانگ کر اس کو جمع کیا ہے، چھپاتا ہے، اور باوجود استطاعت کی یعنی حیثیت رکھنے کی اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے۔ ناداری یعنی اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اس طرح کفران نعمت یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرتا ہے۔ دروغ گئی یعنی جھوٹ بولتا ہے، کفران نعمت کی ناشکری، اور دروغ گئی جھوٹ بولتا ہے، اور مکاری سے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گرانتا یعنی جانتا ہے۔ پس جن جامع الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے، اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے۔ ظاہر ہے کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسے ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا۔ مستحق یعنی جو حقدار ہے، اور غیر مستحق یعنی جو اس کا حقدار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سوال کرتا ہے، اس کے بارے میں شدید مذمت کی گئی ہے۔ متعدد یعنی چند روایات کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے، یعنی جو حقدار نہیں تھے اور سوال کرتے تھے، تو اگر کوئی ان کی ضرورت پوری کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے خوش نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا کی، جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے، وہ مطلب نہیں ہے اس کے حق میں مگر ایک آگ، یعنی وہ اس کے لیے صرف آگ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ کیوں جو حقدار نہیں ہیں ان کا مطلب کیوں پورا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں، اور خدا تعالیٰ
خدا تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر جو مانگے اور اس کو نہ دیا جائے تو اس بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس باب میں ایک حدیث مشکوٰۃ میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں، ایک موٹی سی کمبلی ہے، کمبلی چادر کو کہتے ہیں، کمبل کو کہتے ہیں، اس سے کچھ اوڑھتا ہوں، کچھ بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے، اوڑھتا ہوں یعنی اپنے اوپر لیتا ہوں، کچھ بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں کو میرے پاس لے آ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا، ان کو کوئی خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا، میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا، کوئی 1 درہم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبلی اور پیالہ اسے دے کر 2 درہم لے لیے، اور اس انصاری سے فرمایا کہ 1 درہم کا تو کھانا لے جا کر اپنے گھر میں پہنچا، اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لا۔ وہ کلہاڑی خرید لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کہتے ہیں اپنے ہاتھ مبارک سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹھونک دیا اور فرمایا، جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا۔ 15 دن کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ دیکھ، سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو، یا جس کے ذمہ باری تمام ہو، یا جس کی گردن پر خون بہا ہو۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے، یعنی جو مانگنے والا ہے وہ بے انتہا مجبور ہو، اس پر کوئی بھاری تاوان ہو، یا خون بہا کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ ہو، یا اس کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تب وہ سوال کرنے کا حقدار ہے، اور سوال کرنے کی برائی اور محنت و مشقت کی خوبی اس کے ذہن نشین کی جائے۔ مگر اس زمانے کے سائلوں کی بے غیرتی اور ڈھائی اتنی حد سے گزر گئی ہے کہ کسی فحائش یا ممانعت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یعنی آج کل جو گداگر آپ لوگوں کو راستے میں نظر آتے ہیں وہ غیر مستحق ہیں، یعنی حقدار نہیں ہیں، لیکن ان کو سمجھانے پر بھی ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ نظر بے حالات موجود ہمیں اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ غیر مستحق سائلوں کی داد و دہش کہتے ہیں سخاوت کو، سے یک قلم ہاتھ روک لیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے مستحقین کی امداد کی جائے، یعنی جو حقدار ہیں، جو باوجود استحقاق کے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی انا کی وجہ سے اس بات کو برا جانتے ہیں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، سوال نہیں کرتے، یا جو سخت مجبوری اور ناداری کی حالت میں ہوتے ہیں۔ غیر مستحق سائلوں کے ساتھ کوئی سلوک اور کوئی بھلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ان کو اس بے غیرتی اور بے شرمی کے پیشے سے باز رکھا جائے۔ آج کل لوگوں نے گداگری کو ایک پیشہ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں راہ چلتے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو جگہ جگہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ یہ لوگ اس چیز کے حقدار نہیں ہوتے، لیکن وہ کیوں یہ کام کرتے ہیں، اس کو پیسہ کمانے کا اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں۔ پورا دن وہ اس حال میں گزارتے ہیں لوگوں سے سوال کرتے ہوئے، اور پھر رات کو جاتے ہیں اور انہی سوال کرتے ہوئے
انہی پیسوں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، حالانکہ وہ تندرست ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں ان کے سلامت ہوتے ہیں، لیکن یہ کام کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں اس بات کی سخت مذمت کرتا ہے کہ گداگری سے خود کو باز رکھا جائے، روکا جائے۔ پھر مختلف احادیث سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو سوال کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح سمجھایا، کس طرح کام کرنے کی تلقین کی۔ ہمیں ان ساری چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں سنت کو اپنانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر ہم بھی ویسا عمل کریں گے تو ہماری بھی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ جو مرض متعدی، یعنی ایسا مرض جو پھیلتا ہے تیزی سے، کی طرح افراد اور اقوام میں سرایت کرتا جا رہا ہے، یعنی ان کے اندر جاتا جا رہا ہے، جس سے روز بروز بھیک مانگوں کی تعداد ملک میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی یککنی کی جائے، رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ اس عمل کو روکا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدت دراز تک ممالک اسلامیہ میں سوال کرنا نہایت مذموم سمجھا جاتا تھا، بہت برا سمجھا جاتا تھا، اور طرح طرح سے اس کا انسداد کیا جاتا تھا، یعنی روک تھام کی جاتی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سائل کی آواز سنی، سائل یعنی سوال کرنے والا، اور یہ سمجھ کر کہ وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی، معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہے اور کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جولی کا ایک سرا پکڑ کر اس کو اونٹوں کے آگے جاڑ دیا اور فرمایا، تو سائل نہیں ہے، تاجر ہے۔ علامہ مکری تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں جس سائل کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتے ہیں اس کو نہایت ذلیل کرتے اور سخت سست کہتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں اپاہج اور معذور آدمی کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا۔ مگر افسوس اور نہایت افسوس ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ملک میں جس قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اس قدر کسی قوم کے افراد نظر نہیں آتے۔ پس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے حدود و اختیارات میں جہاں تک ان کی دسترس ہو یعنی پہنچ ہو، اس نالائق اور بری رسم کا انسداد کریں، یعنی اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ خاص کر ہمارے علماء اور واعظین کو لازم ہے کہ نہایت آزادی اور بے باکی سے وعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت کریں جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہے، جو مؤثر نتیجے سائلوں کی کثرت سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں، اور اسراف اور فضول خرچی کی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہیں، عام مسلمانوں کے ذہن نشین کریں، ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نیکی اور بھلائی کے الٹا گناہ کا مرتکب ہونا ہے، کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے اسی قدر مستحق بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اس قدر بھیک مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ زیادہ رواج پاتا ہے، اور اسی قدر قوم کے کاموں کے آدمیوں کی کمی ہوتی ہے۔ یہ مقالات حالی حصہ اول سے لیا گیا ہے۔ اس میں مختلف مثالوں سے آپ اس کو واضح کیا گیا ہے کہ بھیک مانگنا نہایت مذموم پیشہ ہے، مذموم ہے، یعنی اسلام میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ بھیک مانگنا بری عادت۔ اچھا جی، اب آپ اگلے پیج پر یعنی مشق کی طرف آ جائیں۔ متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کریں۔ اگر کسی سوار کے ہاتھ سے ڈیش بھی گر جاتا تو کسی راہ چلتے سے اٹھانے کو نہ کہتا۔ اگر کسی سوار کے ہاتھ سے کوڑا بھی گر جاتا تو کسی راہ چلتے سے اٹھانے کو نہ کہتا۔ وہ شخص کثرت سے اپنے لیے ڈیش دوزخ طلب کرتا ہے، آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا وہ ڈیش ہے، وہ ملعون ہے۔ یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر ڈیش مانگنے کا داغ نہ ہو، بھیک مانگنے کا داغ نہ ہو۔
بھیک مانگنے کیا بدترین پیشہ مرض متعدی کی طرح افراد و قوم میں ڈیش کرتا جاتا ہے، سرایت کرتا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل سے فرمایا، تو سائل نہیں ہے، ڈیش ہے، سائل نہیں ہے، تاجر ہے۔ کوئی ایسی روایت لکھیں۔ آگے دیکھیں، سوار راہ چلتوں سے یہ کیوں نہ کہتے تھے کہ زمین سے ذرا یہ کوڑا تو اٹھا دو۔ کوئی ایسی روایت لکھیں جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ فعل قرار دیتے تھے۔ اچھا جی، سوال کا جواب نوٹ کریں۔ سوار راہ چلتوں سے یہ کیوں نہ کہتے تھے کہ زمین سے ذرا یہ کوڑا تو اٹھا دو۔ تو اسلام میں سوال کرنے کی اس قدر ممانعت کی گئی ہے کہ سوار راہ چلتوں سے اس خیال سے نہیں کہتے تھے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو۔ سوار کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔ اگلا سوال دیکھیں، کوئی ایسی روایت لکھیں جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ فعل قرار دیتے تھے۔ تو آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ عابد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتیجے ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ اگلا سوال دیکھیں، گداگری سے کون کون سی انفرادی اور اجتماعی برائیاں جنم لیتی ہیں؟ اس کا جواب ہے، گداگری انفرادی طور پر گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور بحیرت بن جاتا ہے۔ گداگر بحیرت بن جاتا ہے اور اجتماعی طور پر مستحق لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور قوم معاشرے میں کام کے آدمیوں کی کمی ہوتی ہے اور مرض متعدی کی طرح اس کے مؤثر اثرات پھیلتے ہیں اور اس عمل سے سماجی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں، علامہ مکری نے تاریخ اندلس میں سائل کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو علامہ مکری اندلس میں جس سائل کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتے ہیں اس کو نہایت ذلیل اور سخت سست کہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں اپاہج اور معذور آدمی کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا۔ اگلا سوال دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے؟ اس کا جواب ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل کی آواز سنی تو اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں پھر اس کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو وہی سائل ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنا کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور دیکھا کہ اس کی جولی روٹیوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹیوں کو اونٹوں کے آگے ڈال دیا اور فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال دیکھیں، کویشچن نمبر 7، مصنف نے علماء اور واعظین سے کیا درخواست کی ہے؟ مصنف نے اس کا جواب ہے، مصنف نے علماء اور واعظین سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ نہایت آزادی سے اور بے باکی سے وعظ کی مجلسوں میں سوال کرنے والے لوگوں کی مذمت کریں اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں گداگری سے معاشرے پر پڑنے والے برے اثرات سے خبردار کریں اور انہیں سمجھائیں کہ اس طرح کرنے سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 8، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ جیسے کہ آپ لوگ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں، واحد ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو واحد ہے سوال، اس کی جمع سوالات، حاجت حاجتیں، اشخاص شخص کی جمع ہے، اس کا آپ لوگوں نے واحد لکھنا ہے۔ اشخاص، اس کا واحد ہے شخص۔ مطلب واحد ہے، اس کی جمع ہے مطالب۔ احادیث جمع ہے،
اس کا واحد ہے حدیث۔ مستحق واحد ہے، اس کی جمع ہے مستحقین۔ احسان واحد ہے، اس کی جمع ہے احسانات۔ ملک واحد ہے، اس کی جمع ہے ممالک۔ تاجر واحد ہے، اس کی جمع ہے تاجران۔ قوم اقوام جمع ہیں اور اس کا واحد ہے قوم۔ اب آگے دیکھیں سوال نمبر 9، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد آپ لوگ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ متضاد الٹ الفاظ کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے گناہ کا الٹ لکھنا ہے۔ تو الفاظ ہے گناہ، اس کا الٹ یعنی اس کا متضاد ہے ثواب، نیکی بدی، آزادی غلامی، مسلمان کافر، تندرست معذور یا بیمار، آگ پانی، فروخت خرید، دوزخ جنت، حرام حلال، ناداری مالدار۔ اب آگے دیکھیں مندرجہ ذیل الفاظ اور تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ اب ہم نے ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ ہر بچہ خود بھی جملے بنا سکتا ہے، لیکن یہاں میں چند جملے بتا رہی ہوں آپ کو۔ مذمت، آپ نے ابھی پڑھا اس کا معنی مذمت برائی۔ اسلام میں بھیک مانگنے کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ انسداد روک تھام، ہم سب کا فرض ہے کہ گداگری کے انسداد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ مسائل مسئلے کی جمع ہے، اس کا جملہ ایسے بنائیں: گداگری کی وجہ سے معاشرے میں مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دھتکارنا یعنی دھکا دینا، اسلام میں مستحق لوگوں کو دھتکارنا غیر اخلاقی فعل ہے اور اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ آتش دوزخ یعنی دوزخ کی آگ، اللہ تعالی ہم سب کو آتش دوزخ سے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولنا، دروغ گوئی سخت ترین گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام اپنے دست مبارک سے خود کرنا پسند فرماتے تھے۔ خون بہا، کسی کا قتل کرنا، خون بہا معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔ ممانعت روکنا یعنی منع کرنا، اسلام میں معذور لوگوں کو دھتکارنے کی ممانعت کی ہے۔ اب اگلے صفحے پر آ جائیں آپ لوگ۔ گرامر، فعل ناقص وہ فعل ہے جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت اس کے ساتھ نہ ملے وہ بات کو مکمل نہیں کرتا۔ جیسے فعل ناقص وہ فعل ہے جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت اس کے ساتھ نہ ملے وہ بات کو مکمل نہیں کرتا۔ جیسے ہے، ہیں، ہوں، ہو، تھا، تھے، تھی، تھیں۔ آپ اس سبق میں سے 5 جملے منتخب کریں اور ان میں سے فعل ناقص کی نشاندہی کریں۔ اب ہم نے 5 جملے آپ لوگ نوٹ کریں۔ 5 جملے ہم لوگوں نے لکھنے ہیں۔ پہلا جملہ لکھیں: بھیک مانگنے کی اسلام میں مذمت کی گئی ہے۔ بھیک مانگنے کی اسلام میں مذمت کی گئی ہے۔ نمبر 2 دیکھیں، 2 جملہ لکھیں: سوار کسی راہ چلتے سے اپنا گرا ہوا کوڑا نہ مانگتا تھا۔ نمبر 3 دیکھیں، عابد بن عمرو سے روایت ہے۔ عابد بن عمرو سے روایت ہے۔ نمبر 4، جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے۔ نمبر 5، آپ سلم نے سائلوں کی تعداد کو بڑھانے کو مکروہ جانتے تھے۔ تو اب ہم نے 5 جملے بنا لیے۔ اب ہم ان جملوں میں سے فعل ناقص کی نشاندہی کریں گے۔ تو پہلے جملے میں ہے،
فعل ناقص ہے. دوسرے جملے میں دیکھیں تھا، دوسرے جملے میں تھا فعل ناقص ہے. تیسرے میں دیکھیں ہے، ان کو انڈر لائن کرتے جائیں، ہے فعل ناقص. پھر جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے. چوتھے میں بھی ہے آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کو بڑھنے کو مکروہ جانتے تھے، بڑھنے یعنی بڑھانے کو، تو اس میں تھے، اس میں تھے. آپ نے ابھی پڑھا ہے نا کہ فعل ناقص وہ فعل ہے، وہ کام ہے جب تک فاعل جو کام کرنے والا ہے، کام کرنے والا یہ اس کے اس کی کوئی صفت یعنی تعریف، اچھائی یا برائی اس کے ساتھ نہ لگے وہ بات کو مکمل نہیں کرتا. تو ہے، ہیں، تھا، تھی، یہ سارے جو تھے یہ فعل ناقص ہیں. اب اگلا سوال دیکھیں. جس جملے میں مثلاً دالیہ اور مثلاً دونوں اسم ہوں اور فعل ناقص آئے تو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. جملہ اسمیہ کے فاعل کو مبتدا اور صفت کو خبر کہا جاتا ہے. مبتدا اور خبر کی پہچان یہ ہے کہ اگر کون لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں مبتدا آئے گا، اور اگر کیا لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں خبر آئے گی. جملہ اسمیہ کے 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں. جملہ آپ لوگ یہ نوٹ کریں، جملہ اسمیہ کے 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں: مبتدا، خبر، فعل ناقص. مبتدا، خبر، فعل ناقص. جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جس جملے میں مثلاً دالیہ اور مثلاً دونوں اسم ہوں اور فعل ناقص آئے ساتھ تو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. جملے اسمیہ کے 3 بڑے بنیادی اجزاء ہیں جس میں مبتدا، خبر اور فعل ناقص ہیں. اب مثالیں دیکھیں. ہیرا ذہین ہے، کول نیک ہے، موسم خوشگوار ہے. تو ان مثالوں میں ہیرا کیا ہے؟ ہیرا، کول اور موسم مبتدا ہیں، ذہین، نیک اور خوشگوار خبر ہیں، یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے، ان کی صفت پتہ چل رہی ہے. کو فعل ناقص کہا جاتا ہے، ہیں، تھا، تھی، تھے، یہ سارے فعل ناقص ہیں. آپ جملہ اسمیہ کی 3 مثالیں لکھ کر ان میں مبتدا، خبر اور فعل ناقص کی نشاندہی کریں. تو فعل ناقص آپ لوگ 3 جملے نوٹ کریں. اسلم شرارتی ہے، اسلم شرارتی ہے. تو اس میں اسلم ہے مبتدا، شرارتی یعنی خبر ہے ہمارے لیے. یہ اس میں یہ صفت ہے یعنی اچھائی یا برائی کو صفت شرارتی، اور ہے جو ہے فعل ناقص ہے. پھر ہے علی محنتی ہے. تو علی مبتدا، محنتی خبر اور ناقص فعل ناقص ہے. علی محنتی ہے، علی مبتدا، محنتی خبر اور ہے فعل ناقص. پھر ہے چاول، چاول میٹھے ہیں، چاول میٹھے تھے، چاول میٹھے تھے. چاول مبتدا، میٹھے خبر اور ناقص تھے. فعل ناقص یعنی جس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہ آئے، فعل ناقص وہ فعل اگر اس کے ساتھ صرف لگا لیا جائے تو پھر آپ کو جملے کی سمجھ آئے گی. اور جملہ اسمیہ کی 3 بنیادی اجزاء ہیں: مبتدا، خبر اور فعل ناقص. مبتدا جو کام کر رہا ہے، خبر صفت کو کہتے ہیں، اور فعل ناقص یعنی جو آپ کو سمجھ نہیں، اگر اس کے ساتھ صفت نہ لکھو تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اسلم شرارتی ہے، علی محنتی ہے، چاول میٹھے تھے. ان مثالوں سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا اور فعل ناقص کیا ہے. آپ دیکھیں صبر کے آخری پیراگراف کو آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کریں. تو اس کا جواب بھی مختصر سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی. اس کا جواب نوٹ کریں. مصنف نے علماء اور واعظین کے لیے لازم ٹھہرایا ہے کہ وہ لوگوں کو گداگری کی لعنت اور اس کے خطرناک نتائج سے آگاہ کریں، اور بھیک مانگنے اور فضول خرچی کرنے کے متعلق قرآن و احادیث کی روشنی میں لوگوں کو سمجھائیں. اور خیر مستحق لوگوں کو کچھ دینا بجائے نیکی کے گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس وجہ سے حقدار لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور بھیک مانگنے کا طریقہ رواج پاتا ہے اور معاشرے میں کام کے آدمی کم ہو جاتے ہیں.
تو پیارے بچوں یہاں پر ہمارا چیپٹر نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کی بہت اچھے طریقے سے پڑھائی ریڈنگ کرنی ہے، جو احادیث اس میں بیان کی گئی ہیں وہ آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنی ہے، تاکہ کبھی بھی گداگری کی کوئی بات ہو تو آپ حدیث کی روشنی میں اس کے دلائل پیش کر سکیں۔ یہ تمام کام جو اس کی آپ لوگوں نے مشق کی ہے، یہ تمام کام آپ لوگوں نے کاپیوں میں لکھنا ہے، خاص طور پر گرامر کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں چیپٹر 3 کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔